ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان رواه المسلم. All praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. O my Lord, expand me, my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech, from my tongue, so they may understand what I say. नमो ब्रह्मणे वसुदेवसितं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वंदे जगद्गुरु महा। ओम शन्नो मित्रा शं वरुण शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मो बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं च दं श्रोतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, स्टेज पर हज़रात उलमाए किराम और पिंडाल में तशरीफ़ फरमा समाज की इज़्ज़तदार बहू और बेटियों, आपके इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत तकरीबन अब से 2-1.5 महीना पहले अराकीन जलसा के ज़रिए बड़ी ताकीद के साथ दावत दी गई थी। बहुत सारे असफार के बावजूद गुज़िश्ता रात बीते हुए रात सरज़मीन चंपारण से सफ़र करके हमारे इस सीमांचल की
دھرتی پر اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ آج کچھ علاقوں میں انتخابات کے لیے نتیجے کا اور رزلٹ کا اعلان بھی تھا۔ ہماری بھی کچھ شرکت ہوئی۔ بہت ساری باتیں ایسی سامنے آئی جنہیں دیکھ کر اور سن کر واقعتاً اس قوم پر بڑا ترس آیا۔ کتابوں میں، قرآن میں، احادیث میں بہت ساری پچھلی قوموں کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ہے، عبرت کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے۔ جب نتیجے کا اعلان ہو رہا تھا، 1:30 بجے ایک ایسی خبر ملی کہ بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ مایوسی، اس کے ساتھ ساتھ اس قوم پر، ان کے فیصلے پر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر اس قوم کے مسلمانوں کے ایمان و آستھا کو، مسلمانوں کے عقل کو آخر ہو کیا گیا ہے۔ جو چیز واضح ہو جائے کہ یہ غلط ہے، اس کے باوجود بھی اسی چیز کو چننا اور چننے پر دوسروں کو مجبور کرنا، یہ ایک ہٹ دھرمی ہے، یہ ایک ضد ہے، یہ ایک بغاوت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کے پاک پوترین احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے کہ بہت ساری وہ قوم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک، تباہ و برباد کیا اس کی ضد کی وجہ سے، اور اس قوم کی صحیح کا مذاق اڑانے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی وجہ سے اللہ نے بہت ساری قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ اگر ہمارے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اٹس our great responsibility and to reform and that sense اس برے کام کو روکنا اور اس کا سدھار کرنا، یا avoid and from this bad thing and every person it's compulsory and necessary، تو ہر آدمی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس بری چیز سے اپنے آپ کو بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے۔ اسلام کا یہ مزاج ہے۔ یا تو ہم خود سے وہ غلطی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے نادانستہ جہالت کی وجہ سے اگر کرتا ہے تو دوسروں کو چاہیے کہ یہ آدمی یہ غلط کر رہا ہے، اس کو روکے اور اس کو سمجھائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر آپ کے نظروں کے سامنے میں کوئی برا کام ہو رہا ہے، اگر کچھ غلط ہو رہا ہے
چاہے دنیا کے تعلق سے ہو چاہے دین کے تعلق سے ہو، تو کوشش یہ ہونی چاہیے اگر اللہ نے آپ کے بازوؤں میں طاقت دی ہے تو آپ اس برائی کو روکنے کی پریاس کیجیے۔ اگر آپ نہیں روک سکتے، اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ ان کو ہاتھ سے روک پائیں، تو آپ کو پھر یہ ڈیسیژن لینا چاہیے کہ آپ ان سے زبان سے روکنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ اس میں بھی سکچم نہیں ہیں، اس کی بھی ہمت نہیں ہے آپ کو روکنے کی، تو پھر آپ کوشش کیجیے کہ آپ اس برائی کو برا سمجھ کر اپنے آپ کو اس برائی سے بچائیں۔ اگر آپ نے اس برائی کو برا سمجھ کر اپنے آپ کو بچا لیا، ذالک اضعف الایمان، تو یہ ایمان کا سب سے ادنا حصہ ہوگا جو آپ کے اندر موجود۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نماز چھوڑ کر برائی کر رہا ہو، کوئی سود کھا کر برائی کر رہا ہو، کوئی کسی کی بہو بیٹی کی عزت لوٹتا ہے تبھی وہ برائی ہے، اور باقی دنیا کے اعتبار سے جو من میں آتا ہے کرو، نہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ The worldly life is like a prison for the Muslim and the like heaven for the disbeliever and pagans۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسلمان مقید ہے، اس دنیا میں آزاد نہیں ہے، وہ اللہ کے قانون اور اس کے ضابطے میں گھرا ہوا ہے۔ جس کے من میں جو آئے گا وہ ویسی زندگی گزارے گا، یہ پاسبل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ پرمیشن نہیں دی گئی۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ ہی آپ کی زندگی کے نظام کو مرتب کرے گا، اور آپ کو 24 گھنٹے میں آپ کی لائف اور آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ انسانوں کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اسی لیے تو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی میں بھیجا کہ آپ جائیں، دنیا کا انسان اگر غلط فیصلہ کرے، چاہے وہ عبادات کے تعلق سے ہوں یا دنیا میں زندگی گزارنے کے تعلق سے ہوں، دنیاوی اپنے اغراض و مقاصد کو حصول کے لیے ہوں، تو اگر وہ آدمی غلط کرتا ہے تو رول ماڈل بنا کر نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی میں بھیجا کہ اپنے نبی کو رسول کو دیکھ لینا کہ اس کا میتھڈ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا۔ جو برائی ہوتی تھی قوم میں، تمام کے تمام نبی اور رسول اس قوم کی اس برائی کو اللہ کی وحی کو سامنے رکھ کر بتاتے تھے کہ this is a bad thing you and it's prohibited، یہ غلط ہے، اس سے روکا گیا ہے، اس سے آپ کو منع کیا گیا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانے میں آپ علیہ السلام نے جو جو قیامت تک جو بری چیزیں تھیں آپ نے اس کو برا بتا کر آپ خود اس پر عمل کرتے تھے، بچتے تھے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ اس دنیا سے گئے، 1450 سال گزرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی اپنے خاص علاقے کے لیے آ کر اپنے خاص جماعت کے لیے آئے اور انہوں نے صحابہ کو تلقین کر دی اور صحابہ کو بتا دیا this is a bad thing، یہ غلط چیز ہے، you will not commit، کہ تمہیں اس سے کرنا نہیں ہے، تمہیں اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنا ہے۔ وہ صرف 30 سالہ خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، اس کے بعد لوگ آزاد ہو گئے، جو چاہیں وہ کریں، ایسا نہیں ہے میرے بھائیو۔ اللہ نے جو قرآن دیا، جو نظام دیا ٹو دا اینڈ آف دا ورلڈ، ٹو دا ڈے آف ججمنٹ،
تو مالک یوم الدین قیامت تک کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وقتی طور پر مبعوث کیا گیا ہو اور پھر کوئی اور نبی آئیں گے اس دھرتی پہ اور پھر اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے گی تب بتائیں گے کہ آج کے زمانے میں کیا کیا جائز ہے کیا کیا ناجائز ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا اس دنیا میں, اور اللہ نے چھٹے پارے میں یوں کہہ دیا صاف لفظوں میں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین اور یہ شریعت, یہ قانون, یہ مکمل ہے, یہ تام ہے. There is no doubt in this شریعہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں ذرہ برابر آپ کمی بیشی نہیں نکال سکتے. یہ قیامت تک کے لیے. بہار کی دھرتی پر پنچایت کا چناؤ چل رہا, آخری چرن 22 دسمبر کو 12 دسمبر کو ہونا. ہم نے کئی جگہوں میں دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سماج میں غلط ہو رہا ہے. اتنے ایماندار لیڈران نہیں ہوتے, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں لوگوں کے ووٹ اور ان کی تائید حاصل کرنے کے لیے. وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کو ذمہ داری ملے گی اور یہ ذمہ داری اللہ کے نظر میں بہت بڑی ہوتی ہے. لیکن نہیں, ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہم پیسہ خرچہ کریں گے اور ان پیسے کو خرچ کرنے کے بعد لوگوں کے ووٹ کو, لوگوں کی تائید کو ہم خرید کر کرسی اقتدار پر بیٹھ کر جتنا ہو سکے, جہاں تک ہو سکے, ہم اس سماج کو لوٹیں گے اور اپنے آپ کو پاورفل اور اپنے آپ کو طاقتور بنائیں گے. اس کا مقصد تو یہی ہے. لیکن ہم قوم کا ایک ناگرک کی ذمہ داری کیا بنتی؟ اگر وہ شرابی ہے, اگر وہ لوٹیرا ہے, قوم کو لوٹا ہے, بھلے ہی کروڑوں روپے آپ کے گھر کے اندر ڈال دے, وہ آپ کے اکاؤنٹ کو بھر دے, لیکن کبھی بھی آپ کو اس کی تائید بالکل نہیں کرنی چاہیے. ہم بھول جاتے ہیں, چند نوٹوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو اور اپنے آستھا کو بیچ لیتے ہیں, پھر انہی غلط لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جن کے طرف سے شراب کی بوتلیں آپ کے بچوں کو دیا جاتا, جن کے طرف سے آپ کے بچوں کو بگاڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی. یاد رکھو مسلمانوں, بنی اسرائیل یوں ہی بندر نہیں بنائے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے انہیں نوازا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. پوری دنیا کے انسانوں پر فوقیت اور فضیلت دی گئی تھی بنی اسرائیل کو. یعقوب کے اولاد کو بنی اسرائیل کہتے. اسرائیل, یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل ایک نام, ایک لقب. اسراء کے معنی عبد, ایل کے معنی الہ, اللہ. اسرائیل اللہ کا بندہ. آج بنی اسرائیل ہم ان کو بولتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین اور شریعت کو مانتے, انہیں کو بولا جاتا ہے. اور اس قوم میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے اور انہوں نے سمجھایا کہ یہ راستہ غلط ہے, یہ راستہ صحیح, یہ راستہ غلط ہے, یہ راستہ صحیح. لیکن پتہ نہیں اس قوم کے قسمت میں, بولتے ہیں قسمت میں ہے جب روڑے تو کہاں سے ملیں گے پکوڑے. انہوں نے ایسا بنایا اپنی قسمت کو کہ انبیاء کہتے تھے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, اس راستے کو چنو, یہ راستہ غلط ہے, ادھر مت جاؤ. لیکن پھر بھی بار بار and repeatedly they used to commit it again and again. بار بار وہی غلطی کرنا. کوئی معنی نہیں رکھتا تھا اس وقت کے انبیاء کا اور رسول کا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ برا ہے, کہ یہ غلط ہے, ہمیں کون سا کام کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا. میرے بھائیو, میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ کل بہت ہی
ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کرسی اقتدار پر بیٹھتے ہوئے جو یقیناً کرسی پر بیٹھ کر اپنے سماج کی بیٹی کی عزت لوٹیں گے، وہ جن کے اوپر ریپ کے چارجز ہیں، جن کے اوپر کرپٹ ہونے کا FIR ہے، جن کے اوپر سماج کا سب سے بڑا لوٹیرا اور ڈاکو ہونے کا ایک ٹھپا لگا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے اور آپ نے ان کو چنا، اپنے مت کو دان میں دے کر، اپنے ووٹ کا استعمال کر کے کہ لو جی ہمارے لیڈر یہ ہوں گے۔ جب قوم کا ضمیر اس حد تک گزر جائے، گر جائے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو مسلمانوں۔ جب کوئی چیز آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے یہ انسان، پھر اس سے جا کر دوستی کی ہاتھ بڑھانا، پھر اسی کو کرسی پر بٹھانا، وہ غلط نہیں ہے، پھر آپ غلط ہیں۔ آپ کے بیچ میں اگر شراب کی حرمت واضح ہو گئی تو شراب سے بچنا یہ آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے، آپ کے ایک مومن ہونے کی ذمہ داری ہے کہ شراب اٹس بیڈ تھنگ، اٹ از اے ڈیوائیڈڈ، اٹ از اے prohibited by the Quran in Islamic Sharia، منع کر دیا گیا صاف لفظوں میں کہ شراب پیو گے تو بہت بڑے پاپی اور مجرم بن جاؤ گے۔ اس کے باوجود بھی شراب پی کر صبح کو ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، سب سے بڑا جو ظالم اور کرپٹ نیتا ہوتا ہے اس کو کرسی پر بٹھانے جاتے۔ کن کا کام تھا یہ؟ بنی اسرائیل کا۔ یاد رکھنا بنی اسرائیل کی کیا حالت ہوئی، فرعون کے ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ ایک نجومی نے، ایک جادوگر نے کہا فرعون سے کہ آپ کے قوم میں، آپ کے سماج میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو، آپ کی بادشاہت کو، آپ کی بادشاہت کی کرسی کے چاروں پیر کو توڑ دے گا۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جتنا بھی سماج میں معلوم کرواتا تھا فرعون کہ دیکھو کس کا بچہ پیدا ہوا، کس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ یذبحون ابناءکم، وہ بچوں کو پکڑ کر لاتے ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور عورتوں کو بچوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اتنا بڑا ظالم، اتنا درد اور سماج کے اندر ڈر اور خوف ان کا پیدا کیا گیا۔ ہمارے سماج کے بھائیوں، برائی برا ہے۔ کل چمپارن میں ایک پیپر ہم کو ایک لسٹ دیا گیا کہ مولانا دنیا میں انسان کیوں آیا ہے اور دنیا میں انسان غلطی کیوں کرتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے تب بھی وہ غلطی کرتا ہے۔ یہ 2-3 لائن میں ایک پاسوان جی تھے ہمارے ہند برادران وطن میں، انہوں نے یہ سوال کیا اخیر کے اندر، میرے تقریر کے بالکل آخر میں انہوں نے یہ سوال کیا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی دونوں راستے ایشور نے، پرماتما نے بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ غلط ہے، مسلمانوں سے کہا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، مسلمانوں سے کہا کہ شراب پینا غلط ہے، مسلمانوں سے کہا گیا نبیوں کے ذریعے سے کسی کی بیٹی کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنا گناہ ہے، مسلمانوں سے کہا گیا کسی کی زمین کو ہڑپ کرنا پاپ ہے، مسلمانوں سے کہا گیا کہ سود کھانا گناہ ہے، مسلمانوں سے کہا گیا کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، تجسس کرنا، these all bad things and by the rejected through the Quran. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، قرآن کریم کے اندر یہ کہا گیا اللہ سے ڈرو، اور ان بعض الظن اسم کبیر، اللہ تبارک ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی چغل خوری مت کرو، غیبت مت کرو۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ گناہ مت کرو، نماز مت چھوڑو، جھوٹ مت بولو، شراب مت پیو، بےایمانی مت کرو۔ And all things rejected and prohibited by the Quran, by the final message of Allah subhanahu wa ta'ala، اللہ کے ذریعے سے منع کر دیا گیا صاف صاف لفظوں میں۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان گناہ کرے، ہم نے کہا کہ پاسوان جی بھائی صاحب، تو پھر انسانوں کے اندر جو گناہ کا ایک مادہ ہے، گناہ کا ایک مادہ، یعنی انسان جو ہے فرشتے نہیں ہے کہ جو نور سے بنائے گئے، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی،
لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتہ جو ہوتا ہے، دیودوت جو ہوتے ہیں، دیونامی دیودوت جو ہوتے ہیں، جو منش جو ہوتا ہے وہ نور سے بنائے گئے. ہمارا یہ عقیدہ، وہ نوری مخلوق، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، لیکن انسان کے اندر گناہ کرنے کی کیپیسٹی ہے. گناہ کرنے کا جو آدمی کے اندر ایک مادہ ہونا، ایک خمیر ہے، وہ ملایا گیا. مثال کے طور پر ہمارے مدرسے کا بچہ، ایگزام کا ٹائم آتا ہے، امتحان کا ٹائم آتا ہے، تو وہ بچہ ایگزام لکھنے بیٹھتا ہے، لیکن پاس میں اس کے سوالات کا جو جواب ہے وہ بھی ایک کاپی میں لکھا ہوا ہے، اور اس سے کہا گیا کہ بیٹے اس کاپی میں تمہارے سوال کا جواب بھی ہے، یا تو تم اپنے نالج سے لکھو گے یا دیکھ کر لکھو گے تو اچھے نمبر نہیں ملیں گے، لیکن اگر اپنے نالج سے اپنی جانکاری کے حساب سے لکھو گے تو تم کو اچھا پوائنٹ اور اچھے مارکس اور نمبر ملیں گے. جب وہ بچہ لکھتا ہے، سامنے میں ہے، جوابات ہیں کاپی میں، لیکن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے دیکھ کر نہیں لکھنا ہے، بلکہ مجھے اپنے دماغ سے جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سمجھا ہے، اس حساب سے ہم کو اس میں لکھنا ہے. وہ بچہ لکھتا بھی ہے اور اچھا لکھتا ہے، تو ٹیچر خوش ہوتا ہے کہ ہمارا یہ بچہ ایماندار ہے اور خود سے جو پڑھا ہے اپنی نالج کی بنیاد پر اس نے اپنی کاپی لکھی، تو وہ ان کا استاد ٹیچر اتنا خوش ہوتا ہے. ایسے ہی انسان کے بارے میں کہ انسان کے اندر خمیر ہے، مادہ ہے گناہ کرنے کا، لیکن وہ انسان ڈر جاتا ہے جب گناہ کے قریب جاتا ہے. لڑکی لڑکا جب قریب ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان ساتھی گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، ناجائز سنبندھ بنانے والے ہوتے ہیں، لیکن اچانک اللہ کے طرف سے ان کے دل میں یہ رعب، یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، دس از بیڈ تھنگ، یہ ہم لوگ غلط کرنے جا رہے ہیں. We are going to the wrong way, very very wrong way, and they decided to put the separate. وہ خود الگ ہو جاتے ہیں کہ she is my daughter، یہ کسی کی بیٹی ہوگی، یہ سماج کی بیٹی ہے، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ نے منع کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، اللہ نے منع کیا ہے. اگر وہ رک جاتا ہے ڈر سے، وہ مادہ اس خمیر کا وہ بھاونا زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر، اس نوجوان پر بہت زیادہ مہربانیاں اور بہت زیادہ خوش ہوتے. ہم نے کہا یہ ہے منشیہ وشے. آپ جو بولتے ہیں کہ انسان جاننے کے باوجود بھی کیوں گناہ کرتا ہے، انسان جانتا ہے جب گناہ کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن یا تو اپنے فائدے کی وجہ سے، جیسے ابھی الیکشن کے وقت چل رہے ہیں، جانتا ہے مکھیا جی کہ یہ گناہ ہے، وردھا پینشن کو روکنا گناہ، اندر آواس میں سے 25 سے 30 ہزار کمیشن لینا گناہ ہے، اسٹریٹ لائٹ کے 3 لاکھ روپے لائے جاتے، وہ ہڑپ کر لیا جاتا، وہ بھی گناہ ہے، گوشالہ کے 1,87,000 روپے آتے ہیں، وہ بھی گناہ ہے، ان کو بھی ہڑپ کرنا گناہ ہے. وہ جانتے ہیں اس بات کو، ایک روڈ کو 3-4 مرتبہ پیسہ اٹھانا ایک سال کے اندر، یہ بھی گناہ ہے. وہ جاننے کے باوجود بھی، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ آئی ایم مکھیا، میں مکھیا ہوں. مکھیا کا مطلب گھوٹالے باز. آج کے زمانے میں سب سے بڑا مکھیا وہ جو سب سے زیادہ گھوٹالہ کرے. آج کے زمانے میں سب سے بڑا سرپنچ وہ جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے. آج کے زمانے میں سب سے بڑا لیڈر وہ جو سب سے زیادہ بےایمانی کرے. ہم انہی کو مانتے ہیں لیڈر، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں. ہم نے پورنیہ کے ایک علاقے میں دیکھا کہ ایک مکھیا ہے، 25 سال سے جیت رہا ہے، لوگ کام نہیں کرتے. اپنے اس کے گھر کے اندر بیماری ہو جائے تو اتر پردیش سے فون کرتا ہے کہ مکھیا جی ہماری امی کا طبیعت خراب ہے، وہ اپنا آدمی بھیج کر اس کو پورنیہ لائن بازار لے کر جاتی ہے. اگر ایسے کام کرنے والے ہوں، ہیں بھی الحمدللہ، وہ پنیہ سمجھ کر کام کرتے ہیں، نیکی سمجھ کر کام کرتے ہیں، تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. لیکن وہ مکھیا جی جو لوٹتا ہے کروڑوں روپے کو، تو گناہ کرنے کا مادہ ہے، اپنے فائدے کی وجہ سے وہ گناہ کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، تو ایک بات ہے، پھر
اللہ اس سے خوش نہیں ہوتے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی صاف اللہ ایشور نے بیان کر دیا۔ ہم نے کہا کہ اگر گرو سے پوچھو گے تو گرو نہیں بتائیں گے، نیتا سے پوچھو گے وہ کہیں گے کہ نہیں ہر گناہ جائز، ووٹ لینے کے لیے، کرسی پر بیٹھنے کے لیے ہر کام جائز، چاہے وہ کہیں کا دنگا ہو۔ ابھی یہیں پر ہمارے اس گاؤں کے اندر 150-200 کا گھر ہمارے مسلم بھائیوں کا، باقی چاروں طرف ہمارے نان مسلم بھائی رہتے ہیں۔ یہ پرانی تہذیب ہے، رہتے ہیں، یہ تاریخ ہے پیار و محبت کی، لیکن جب سے یہ راجنیتی آئی دھرم کی، تب سے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ جب سے اپنے اپنے فائدے آئے، تب سے اپنے نیتاؤں سے جب سے پوچھنے لگے، تب سے قوم بٹ گیا۔ میں کہتا ہوں ہندو بھائیوں سے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کوئی بھی مسئلہ کا سمادھان چاہیے تو آپ کسی لیڈر سے مت پوچھو، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ آپ کا ایماندار نہیں ہے، تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ گیتا کھولو، گیتا کھولیے، 2 ادھیائے 3 ادھیائے کے منتر و شلوک موجود۔ تسمات شاسترم پرماننتی کاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا، کون سا کام کاریہ کون سا کام اکاریہ نہیں کرنا ہے۔ ویوستھتو گناتوا شاستر ودھانوکتم، شاستر میں اچھی باتیں لکھی گئی۔ ان بھائی کو ہم نے پاسوان صاحب کو کہا کہ دیکھیے کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا ہے، تو آپ کو یہ کہاں سے ملے گا؟ آپ کے گرنتھ سے ملے گا، آپ کے نیتا جی کے آفس سے نہیں ملے گا۔ نیتا جی کے آفس میں ملے گا کہ ارے لڑاؤ مار ڈانگ کرو، ہندو کو الگ کرو مسلم کو الگ کرو، یہی کہیں گے۔ ہم کو یہاں سے ووٹ چاہیے، یہاں یہ کرنا ہوگا، تو یہاں تک کہ دنگے کروا دیتے ہیں، بم بلاسٹ کروا دیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ اسی لیے نیتا جی کی آفس میں چاپلوسی مت کرو، ایشوریہ گرنتھ سے پوچھو۔ تسمات شاسترم پرماننتی کاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودھانوکتم کرم کرتو مہرہسی۔ 2 ادھیائے کا 2 منتر، 4 منتر 24واں منتر ہے شریمد بھگوت گیتا کا کہ اے منشیو، اے انسانوں، اگر تمہیں زندگی میں کوئی معاملہ پوچھنا ہو، کوئی مسئلہ تمہارا اٹک جائے، تم بھٹک جاؤ، تو کیا کرو گے؟ منتری جی سے پوچھو گے، یا کرپٹ مکھیا سے پوچھو گے، یا وہ گھوٹالے باز سرپنچ سے پوچھو گے؟ نہیں، اگر ایماندار ہے تو مشورہ لے سکتے ہو، لیکن 80-85% لوگ ایسے ہیں کرسی اقتدار پر جو ایماندار نہیں ہوتے، بےایمان ہوتے ہیں، لوٹیرے ہوتے ہیں وہ۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھی، اپنے اکثر علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے لوٹیرے لوگ کرسی اقتدار پر قابض ہوتے ہیں۔ سماج کا ایک اچھا آدمی، اس کو نہیں کرسی اقتدار پر بٹھایا جاتا، اس لیے ان سے نہیں، اپنے شاستر سے پوچھو۔ تسمات شاسترم، اور اگر شاستر سے پوچھو گے تو وہ شاستر تم کو اپنی پرانی ایشوریہ گرنتھ کی روشنی میں تمہارے سمسیا کا سمادھان بھی دے گا۔ یہ شاستر ودھی متسرجیہ، ہاں پتہ چلنے کے بعد نہیں مانو گے تو پھر آگ میں گھسیڑ دیے جاؤ گے۔ یہ شاستر ودھی متسرجیہ ورتتے کام کارتا نہ سدھم واپنوتی نہ سکم نہ پرام گتی۔ اگر شاستروں کو پھر نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ کہاں جاؤ گے؟ نرک میں جاؤ گے۔ ہم نے کہا کہ میرے بھائی، اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ کاریہ اکاریہ کرنا کیا ہے؟ آپ اپنے گرنتھ کو دیکھو، اور مسلمان ہے تو کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر کوئی مسئلہ کوئی معاملہ الجھ جائے تو قرآن کے طرف چلے آؤ، احادیث کے طرف چلے آؤ، شریعت اسلام کو الٹ کر دیکھو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، if you are in الجھن، اگر آپ الجھن میں چلے گئے، اگر آپ کنفیوزڈ ہو گئے کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، سمسیا کا سمادھان قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود۔ ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیں کتنا کلیئر اور آسان ہے کہ انسان جاننے کے باوجود بھی گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان اپنے فائدے کے لیے جاننے کے بعد بھی گناہ کرتا ہے۔ لیکن اگر وہی انسان بعض دفعہ یہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ گناہ ہے نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے گناہ ہے،
یہ بہت بڑا گناہ ہے، پاپ ہے، جرم ہے۔ الکبائر والاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہے وہ آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں یہ گناہ، ہمیں اس گناہ سے بچنا، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے سماج کے نوجوانوں، میرے سماج کے مسلمانوں، میرے دل میں آج بہت زیادہ درد ہے، اور بہت پہلے آ کر میں نے کہا اراکین جلسہ سے، بھائی صاحب سے، کہ مجھے ذرا آرام چاہیے، میں بہت زیادہ تھکا ہوا۔ کچھ علاقوں کے، کچھ پنچایتوں کے رزلٹ سامنے آئے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جو کہ ہاٹ ودھان سبھا کے کچھ پنچایت کے لوگوں، جب آپ کے سامنے میں بائی پروف جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ نیتا غلط ہے، پھر سے آپ نے پیسے لے کر ان کو کرسی پہ بٹھایا۔ میں نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی، لیکن آپ نے اپنے ایمان کا سودا کیا۔ ایک بات یاد رکھو، اگلے 5 سال تک جو بھی گناہ کرے گا، جو بھی گھوٹالہ کرے گا، وہ ذمہ دار وہ بعد میں ہوگا، پہلے قوم اور جنتا ہوگی۔ اس لیے کہ ہم نے پیسے لے کر انہیں شرابی اور کبابی اور لوٹیروں کو کرسیوں پر بٹھایا۔ میں صاف لفظوں میں بولتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ سارے وہی لوگ کرسی پر آئے جو پچھلے بار تھے، وہی قوم کے پنچایت کا پرمکھ آ گئے، وہی ممبران آ گئے۔ کہیں نہ تو کہیں ڈیلنگ ہوئی ہے جناب، کہیں نہ تو کہیں نوٹ کی گڈیاں کھولی گئی ہے۔ یہ بات میں 2 ٹوک لفظوں میں کہہ سکتا ہوں۔ اور جو کہ ہاٹ ودھان سبھا کے ان پنچایتوں کے لوگوں، میں نام نہیں لے سکتا اس پنچایت کا، لیکن غلط آدمی کی جب ان کی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی، قوم کے ایک ایک فرد کو بتایا گیا تھا، آپ چنتے اپنی مرضی سے کسی اور کو چنتے، لیکن آپ نے انہی لوگوں کا دوبارہ انتخاب کیا۔ میں بحیثیت عالم میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی کہ لوگوں یہ غلط ہے، انہوں نے ایسا کام کیا ہے، انہوں نے یہ گھوٹالہ کیا اور انہوں نے یہ کرپشن کیا ہے، دیکھ لیجئے آپ کے حق حقوق کو انہوں نے لوٹے ہیں۔ تو عوام کی ذمہ داری تھی کہ بھئی ان کا بائیکاٹ کرتے، اپنے ووٹ کا اور اپنے مت کا صحیح استعمال کرتے، لیکن شراب پلا کر، آپ کے بچوں کو شرابی بنا کر، جھوٹ بول کر، آپ کے سامنے جھوٹ کا پلندہ کھول کر، 10-10 ہزار روپے کی نوٹ کی گڈی دے کر آپ کو پھر سے وہ کرسی پر بیٹھا ہے۔ تو پچھلے سال 1 سال کے اندر 1.5 کروڑ روپے کا غبن اس نے کیا تھا، اگلے 5 سال میں کروڑوں کا غبن کرے گا، تو اس کا گناہ دوسرے نمبر پر اس کو لکھے گا، پہلے نمبر پر آپ کے ماتھے میں جائے گا۔ پتھراواڑی پنچایت کے لوگوں، آپ کا ضمیر مر چکا ہے، آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ بہت سارے ایماندار لوگ تھے کرسی اقتدار پر، اور میں کہنا چاہوں گا جو کرسی پر بیٹھے، آپ اپنی اس پوسٹ کا صحیح استعمال کیجئے۔ آپ کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اپنی ذمہ داری کو قوم کا نوکر سمجھ کر آپ پورا کیجئے گا، تو مرنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر دے گا۔ لیکن میں جانتا ہوں پوری طاقت لگائی گئی تھی، اگر آپ نے قوم کو، سماج کو لوٹنے کے لیے اگر آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، تو میرے بھائی، میرے قائد صاحب، یو ول بی لوزر ان دس ورلڈ، اور مرنے کے بعد بھی آپ رسوا ہوں گے، آپ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ میں نے صاف لفظوں میں اس کا نام لیا، اس پنچایت کا، میں نام نہیں لوں گا اس لیڈر کا، کیونکہ وہاں کے لوگوں سے مجھے شکایت ہے، وہاں کے عوام سے مجھے شکایت ہے کہ وہی فراڈ، وہی 420 کر کے کرسی پر بیٹھے، کل تک نظر نہیں آتے تھے لوگوں کی پریشانی میں، آج پھر سے سماج ایک براجمان ہو گئے کہ آئی وون دا کمپٹیشن، ہم جیت گئے، کرسی پر بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، جو چیز سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بری چیز ہے، اس سے بچنا ہماری اخلاقی نہیں بلکہ شرعی فریضہ ہے کہ آپ اس چیز سے بچیں۔ یہ بندہ غلط ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، یہ چیز کوئی غلط ہے تو اس کو روکنے اور رکنے کی کوشش کیجئے، نہیں پھر سے ہم وہی کریں گے، مولانا آپ لاکھ کرو، کچھ بھی کرو، ہم کو وہ کرنا جو ہمارا دماغ چاہتا۔ یہی غلطی تو کی تھی بنی اسرائیل نے، کیوں ان کے اوپر بجلی برسائے گئے، کیوں ان کے اوپر پہاڑوں کو ڈالا گیا، کیوں ان کو وادی تیہ میں 40 سال تک بھٹکایا اللہ نے،
دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ان کو نعمت نہ دی۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بے شمار نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی۔ سب سے پہلی نعمت تو یہ دی کہ اس ظالم قوم فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچایا۔ اس کے بعد وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر جا رہے تھے تو سامنے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج۔ قوم نے کہا کہ موسیٰ تم نے مروا دیا ہمیں، یہ پیچھے ڈاکو آ رہے ہیں اور سامنے سمندر ہے، دریا ہے، کیسے جائیں گے اس کو پار کر کے؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر فرمان کیا اور انہوں نے اپنے عصا کو اس سمندر میں اس جگہ پہ مارا اور وہاں پر راستے پیدا کیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر پورے ایمان پورے امن کے ساتھ نکل گئے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے سارے تام جھام جو تھے، ان کے چیف تھے، ان کے سالار تھے، ان کے فوجی افسران تھے، سب کو سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَوَعَدْنَا موسیٰ، وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، 40 دن کے سفر پہ چلے گئے، وہاں پر توریت 40 تختی دی گئی، احکامات دیے گئے کہ قوم کے لوگوں کو کہنا کہ یہ قوم کے لوگ میری بندگی کریں، قوم کے لوگوں سے کہنا کہ یہ نماز پڑھیں، قوم کے لوگوں سے کہنا کہ یہ جھوٹ نہ بولیں، قوم کے لوگوں سے کہنا کہ قوم کے لوگ میں جو سردار ہوں گے وہ قوم کو سماج کو نہ لوٹے۔ وہیں سے 40 دن کے بعد آنے سے پہلے ایک ایسا آدمی جس کا نام سامری، قرآن کریم کے اندر اس کا نام کا ذکر ہوا، جب چلے گئے تو اس سامری نے ایک اسکیم، ایک پروپیگنڈے کے تحت انہوں نے ایک بچھڑے کو بنایا اور اس میں جان ڈالی گئی، سونار تھا وہ سونار، اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، موسیٰ تو اپنے چھوڑو، وہ کہاں ان کا خدا، دیکھو تمہارا خدا یہ بچڑا ہے، اس سے آواز نکل رہی، یہ بول رہا۔ سب کے لوگ اس کے بت پرست ہو گئے، یعنی اس بچڑے کے پجاری بن گئے سب کے سب لوگ، اس کو اپنا ایشور ماننے لگے۔ حضرت موسیٰ جیسے وہاں سے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وحی لے کر آئے، توریت لے کر کے آئے، لوگوں کے سامنے رکھا، دیکھا کہ یہ قوم تو مشرک بن چکی ہے، بت پرست بن چکی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو چھوڑ کر گئے تھے، تو آ کر ان کی داڑھی پکڑی اور ان کے سر کو پکڑ کے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ میں گیا تھا باہر پٹنہ نتیش کمار جی سے ملنے، اور تمہارے بیچ میں یہ پنچایت میں کیا ہو گیا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ وارڈ سدسیہ اور وارڈ ممبر ہوں گے، مکھیا جی تو چلے گئے تھے وہاں پہ۔ تو انہوں نے تاکید کے ساتھ جب اس کی سدھار کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے میں جب رکھا تو وہاں کے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اکڑ گئے، اور کچھ لوگوں نے بغاوت کی، اور کچھ لوگوں نے شرمندگی کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم جو بولتے ہو اللہ کے بارے میں کام کرو تو مجھے دکھاؤ تو اللہ کہاں ہے؟ بغاوت، عداوت، ہٹ دھرم، ضدی۔ جب ایک عبداللہ سالم کہتا ہے یا کوئی سماج کا لڑکا کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، اچھا کیا پروف ہے؟ دکھاؤ۔ پروف دکھایا گیا تو ماننا چاہیے، obey the rule, obey the follow، نہیں مانے، and they avoid the rule and follow، الگ کر دیا ان کو، نہیں، ان کی جو مرضی ہوئی انہوں نے کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے پورے اس وادی کے اندر، وادی تیہ میں 40 سال تک بھٹکاتے رہے، اور ایسے ہی نہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ،
اللہ نے ان کے اوپر پھر یہ فضیلت، یہ انعام کیا کہ بہت چٹیل میدان میں تیز دھوپ ہوتی تھی تو اس کے اوپر بادل کا سایہ بھی کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ من و سلوى وانزلنا علیکم المن والسلوى، من و سلوى کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، کوئی دقت نہیں، حلوے کی طرح۔ وہ من اور سلوى وہ بٹیر، آج بھی دھان کے کھیتوں میں وہ بٹیر پایا جاتا ہے، وہ بٹیر بولتے اس کو، وہ بنی اسرائیل کے زمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب پیدا کیا بنی اسرائیل کے لیے کہ کھاؤ، موج مستی کرو، یہیں پر رہو۔ وہیں پر یہ انعام اکرام، وہاں پر بھی اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی اور یہ فوقیت دی اور قوموں کے بالمقابل میں، لیکن بار بار غلطی کرتے گئے، حضرت موسیٰ کا مذاق اڑاتے گئے، بنی اسرائیل کے انبیاء کے نبیوں کا مذاق اڑاتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کونوا قردۃ خاسئین، ایک رات انہیں سور اور خنزیر بنا کر پیش کیا، کو 2-3 دن کے بعد ان کی موت بھی ہو جاتی۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، اسی وادی میں اس حادثے سے پہلے اسی وادی کے اندر کہ اللہ کے نبی اے موسیٰ، ہم یہ من و سلوہ نہیں کھانا چاہتے، ہم کو پیاز چاہیے، ہم کو ادرک چاہیے، ہم کو لہسن چاہیے، لاؤ ہم کھیتی کریں گے اور ہم اپنے ہاتھوں سے بوئیں گے اور وہیں سے کاٹ کے لائیں گے، من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا، اور ہم اپنی کھیتی کے ذریعے سے اپنے پورے سال کا خرچ نکالیں گے۔ میرے بھائیو، میرے ساتھیو، اللہ نے وہ بھی فضیلت دی ان کو، وہ بھی نعمتیں نوازی، نعمتوں سے نوازا، لیکن پھر بھی نہیں مانے وہ۔ اللہ نے کہا کہ تم فلاں تاریخ کو یہ کام نہیں کرو گے، تب بھی وہ لوگ فلاں تاریخ کو وہاں تو نہیں کرتے تھے، جگہ بدل دیتے، دوسری جگہ پہ جا کے وہ کام کرتے تھے۔ یعنی اتنی ہٹ دھرم قوم، اللہ جس کام سے منع کرتا تھا وہی کام ان کو کرنا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے کیا مہر لگائی اللہ نے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قرآن کو نہیں مانو گے، آج کے مسلمانوں قرآن کو نہیں مانو گے، شریعت کو نہیں مانو گے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جیسے یہودی قوم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سزا کے اور عذاب کے مستحق ہوئے۔ اگر آج کی تاریخ میں ہم نہیں مانے، اگر ہم قرآن کو، شریعت کو، کی باتوں کو صرف جلسوں میں سن کر چلے گئے، اپنی زندگی کے اندر اگر ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا، تو ایک بات یاد رکھو میرے مسلم بھائیوں، جیسے بنی اسرائیل پر لاکھوں ہزاروں نعمتوں کے باوجود بھی اللہ نے ان کو ذلیل کیا، اللہ نے ان کو رسوا کیا، تو یہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر سکتا اور کر بھی رہا ہے۔ بتائیے، آپ کا کوئی مسئلہ اٹھانے کے لیے کوئی لیڈر ہے آپ کے بیچ میں؟ نہ تو کوئی مذہبی لیڈر ہے آپ کے بیچ میں، نہ ہی کوئی سیاسی لیڈر ہے آپ کا اس بھارت کی دھرتی پر، اس پوتر دھرتی پر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی شریعت سے رشتہ توڑ لیا، ہم نے اللہ کے فرمان سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، اگر تمہیں اپنی عیش کی زندگی چاہیے، اللہ کے فرمان، قرآن و سنت کے فرمان کے مطابق اگر تمہاری زندگی نہیں ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا من ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اگر تم نے اپنے آپ کو شریعت سے الگ کر لیا، تو تمہارے بالمقابل اللہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، قوم میں اس وقت تک تبدیلی نہیں آتی جب تک قوم خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک قوم کے اندر حالت بدلنے کی فکر اور چنتا نہ ہو۔ اگر ہمارے نوجوان نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز چھوڑنا بہت بڑا پاپ ہے، جاننے کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری ہٹ دھرمی ہے۔ اگر ہمارے نوجوان شراب پیتے ہیں، شراب پینا بہت بڑا پاپ ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی نوجوان اگر شراب پیتا ہے یہ ہٹ دھرمی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے طرح وہ ضد ہے، جن کی ضد کی وجہ سے وہ لوگ تباہ کیے گئے،
بھول جاؤ اللہ آج کے زمانے میں، آپ یاد رکھو اللہ آج کے زمانے میں اگر ظالم بادشاہ کو مسلط کیا ہے، اگر مودی کو آپ ظالم مانتے ہو، اگر یوگی کو آپ ظالم مانتے ہو، تو وہ ظالم نہیں ہے، آپ کے اعمال بد کا نتیجہ ہے کہ ان ظالموں کو آپ کے سر پر مسلط کیا ہے۔ جب آپ کے سامنے میں بات آ جاتی ہے کہ یہ آپ کا قائد نہیں ہو سکتا ہے، یہ پنچایت کا سرپنچ نہیں ہو سکتا ہے، یہ پنچایت کا مکھیا نہیں ہو سکتا ہے، پھر سے آپ پیسے لے کر کرسی اقتدار پر بٹھاتے ہو، تو ایک بات یاد رکھو کہ آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر دلالت کرنے والا نیکی کرنے والے کے طرح ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر کوئی گھوٹالے باز کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اس کو کرسی سے نیچے گراؤ، اس کو قیادت کی باغ ڈور اس کے ہاتھوں میں مت تھامنے دو، لیکن نئی نوٹ دیکھ کر پھسل جاتے ہیں مسلمان۔ ظالموں کو تو ہم خود اپنے اوپر مسلط کرتے، اپنے اوپر خود مسلط کرتے۔ میرے بھائیو، اس سماج کی یہ حالت ہے آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں، ہم لوگ خود ہی دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بنی اسرائیل میں کچھ علماء تو تھے جو سچائی سامنے رکھتے تھے، لیکن قوم نے نہیں مانا، اور کچھ پڑھا لکھا طبقہ بھی ایسے ہو گئے کہ جو قوم کے لیڈر جو بات بولتے، ان کے سرداران جو بات بولتے، ہاں میں ہاں ملا دیتے، قوم پوری کی پوری قوم ذلیل اور رسوا ہو گئی۔ وہ بھلے ہی جھوٹی شان و شوکت آج سپر پاور لیے بنے بیٹھے ہیں، وہ جھوٹی شان و شوکت ہے، اللہ کے نزدیک تو ان کا کوئی مقام نہیں۔ تو اس بندے نے ہم سے پوچھا کہ مولانا ہم کیسی زندگی گزاریں، منشیہ وشے کیا؟ ہم نے کہا کہ گرو آپ کے پاسوان جی آپ کے گرنتھ میں ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے میں کیا کام زیادہ، کن کاموں سے بچنا؟ ہم نے کہا کہ میں نے کئی جگہ وہ منتر پڑھا، اہنسا، ظلم زیادتی نہ کرو، ستیم سچ بولو، کرودھ تیاگ غصہ مت کرو، شانتی بنا کر رکھو، شانتی رپیشنم دیا بھولیشورو، دیاوان بنو۔ سماج میں اگر کوئی ہندو ہے تو ان کو لے کر چلو، سماج میں کوئی مسلم ہے تو ان کو لے کر چلو، شانتی رپیشنم دیا بھولیشورو روپتوم ہیر چاپلام، یہی چیز ہے جو آپ کو مکتی دلا سکتی ہے، نجات دلا سکتی ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ ہے منشیہ وشے، 24 گھنٹے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اہنسا، ستیما، کرودھ تیاگ، کرودھ استیاگ، شانتی رپیشنم بھولیشولو لوپتوم ہیرا اچاپلام۔ 24 گھنٹے کے اچھے کام کہے گئے، ہم اگر اس کو قرآن پڑھ کر سناتے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات، کیونکہ ہمارے ہندو بھائی سنسکرت میں گیتا، رامائن، مہا بھارت اور ویدات کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہم نے ان کو وہی پڑھ کر بتایا۔ میرے بھائیوں، بہت بہت زیادہ دکھ اور تکلیف کی بات، آخر اس قوم کو ہو کیا گیا، ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، شریعت میں شراب گناہ ہے، چغل خوری گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ۔ In spite of that, and every day we don't follow 5 times a day, we don't offer the 5 times a day، ہم نماز نہیں پڑھتے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو کیئرلیسی ہوئی، کیئرلیسی نہیں بلکہ بغاوت، فائٹ وتھ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سے فائٹ، اللہ کے فرمان سے مقابلہ۔ آخر جوانوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ شراب پیتے ہیں جب جانتے ہیں کہ یہ شراب اتنا بڑا پاپ ہے، جرم ہے، یہ صرف اللہ کے نبی کی وجہ سے ہم لوگ آج زندہ ہیں، ورنہ ہمارے گناہ تو اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ بنی اسرائیل سے بھی زیادہ نافرمان ہم لوگ ہیں آج کے مسلمان۔ وہی میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا، کیسے لوگوں نے یہ ڈیسیژن لیے؟ پھر بات سمجھ میں کچھ الگ آئی، اوہو، جو لوگ پچھلے مرتبہ بنے بیٹھے تھے وہی لوگ اس بار آ گئے۔ ہم نے کہا کہ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ میں ڈیلنگ ہوئی ہے، ڈائریکٹ۔ کون سی بڑی بات؟ جب الیکشن بوتھ میں جب الیکشن ووٹنگ ہوتی ہے تو مشین شروع کرنے سے پہلے ای وی ایم
3-4 वोट डाले जाते, उसके बाद एजेंट के सामने में उन तीनों चारों वोटों को रिमूव किया जाता, डिलीट किया जाता। पूरा दिन वोट गिरा और जो दबंगई मुखिया जी है वो घर पे सो रहे खराटे लेके। क्यों जी? क्योंकि वो जानता है वोट के ज़रिए से हम नहीं जीतेंगे। फिर वो क्या करता है? सो कर रहता है। डील हो जाती कहाँ? ज़िला के सबसे बड़े अधिकारी से कि सर हमारे नाम का सिर्फ 5 वोट है, उसको 500 में बदलना है। क्या करना होगा? क्या अरे सर वो तो सील पैक हो गया। सील पैक होकर आप ही के अंडर में है ना। कीमत कितनी है सील पैक खोलने की सर बता दीजिए। कोई 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसी डीलिंग हो जाती है। और एक रात में एजेंट घुसता है उनका, आराम से पहले देखता है कि भाई पूरे पंचायत में कितनी वोटिंग हुई, 5000। चलो 5000 में कैंडिडेट कितने जी? 10 कैंडिडेट है। 10 कैंडिडेट वोटिंग पहले हुआ कल कितना? 5000। गए अंदर घुसे, सील खोला, सारे वोटों को डिलीट किया। देखा कि उनके नाम पर कितने हैं, मुखिया जी के नाम पर जो डीलर हैं जी उनके नाम पर तो 8 ही वोट है। क्या करो? डिलीट करो सब। उसके बाद देखा कि जहां उनका वर्चस्व है, जहां उनके गुनगाने वाले, फौरन वहीं पर वोट अपनी मर्जी से गिराओ, उसी बूथ पे जितना चाहे उतना गिराओ रात में बैठकर। और फिर बाकी 2000 वोट गिरा दिया जाता है। और हर बूथ में अलग अलग, हर वार्ड में अलग अलग। इस वार्ड में 300, इस वार्ड में 400, 300 में से 200 ले लिए, उस वार्ड में 500, 500 में से 300 ले लिए। ऐसे कर करके हर बूथ में और हर वार्ड का अलग अलग करके वो डाल देते। बाकी और किसी को 14 दे देते, किसी को 20 दे देते, किसी को 300 दे देते, किसी को 700 दे देते। पूरा करके मामला 5000 तक पहुंचा देते। उसके बाद दोबारा पैक कर दिया, सिलमोहर मार दी, चले गए। कोई देखा? नहीं देखा। डिलीट हुआ तो रिसाइकिल बिन में गया? नहीं गया। रिसाइकिल बिन होता ही नहीं ईवीएम में। डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया। पहले मोबाइल में कुछ डिलीट कीजिए तो डायरेक्ट डिलीट। आजकल ऐसा ऑप्शन आया कि बिन में चला जाता है, रिसाइकिल बिन में चला जाता है। यह अंडू होता है कि हाँ भाई अगर किसी को आपत्ति हो तो एप्लीकेशन डालेगा तो चेक होगा तो रिसाइकिल बिन में होगा। कि जो रियल चुनाव हुए ऐसा तो होता नहीं। करोड़ों रुपए में बिक जाते हैं बड़े पदाधिकारी, जिला के सबसे बड़े अधिकारी। उसके बाद अपनी मर्जी से वोट गिराया जाता है सुबह को जब खुलता है ढक्कन। हाँ, रिजल्ट कल आना है। आज ही असर के बाद से डीजे कैसे तैयार हो रहा है, आज ही कैसे गाड़ी सज रही है, ऑफिस में कुमकुमे लगाए जा रहे हैं। गद्दार हो गद्दार, पूरी डीलिंग है। आई विल नॉट एक्सेप्ट स्टिल दैट फ्रॉम दिस टाइम स्टिल नाउ एंड टू द एंड आई डोंट एक्सेप्ट दैट। मैं नहीं मानूंगा इस बात को। जिन जिन लोगों ने, मैं जानता हूं उन लोगों को पैसे दे देकर करोड़ों रुपए। क्यों? क्योंकि जी बड़े बड़े नेताओं के हाथ है। सर हमारे मुखिया जी को देख लीजिएगा, जो चाहिए मिठाई मिल जाएगी आपको। अच्छा कोई बात नहीं सर, आपका फ़ोन आया तो काम करवाते हैं सर, चलिए सर। अब बेचारा जो मेहनत मशक्क़त करके कर्ज उधार ले करके पैसा पूरी ईमानदारी के साथ में इलेक्शन लड़ा, जिनके नाम पर 2000 थे वो 2000 उनके नाम पर चले गए और उनका जो 8 वोट था वो इनको मिल गया। मैं एग्जाम्पल एग्जैक्ट वोट नहीं बता रहा, बल्कि ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। इसीलिए लोगों से कहा जाता है, आवाज उठाई जाती है, चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। करोड़ों रुपए तो खर्च करते हो, क्यों नहीं हाईटेक बनाते ईवीएम मशीन को, कौम के जनता के वोट का सही इस्तेमाल करने के लिए क्यों नहीं हाईटेक बनाते? ऐसा सिस्टम लॉन्च करो, उसमें पेगासस तो उठाकर लाते हो इस्राइल से, लेकिन ईवीएम को सिक्योर नहीं कर सकते। रातों रात डीएम जाकर, एसडीएम जाकर, एसपी डीएसपी जाकर उसके सील को तोड़ करके अपनी मन और मर्जी के मुताबिक वोट डाल सकता है। इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, इतने बड़ी जमहूरी मुल्क के अंदर ये चीज उठाकर फेंको इन सिस्टम को।
بیلٹ پیپر کے ذریعے سے لوگوں کے انتخابات کراؤ، یہ برائی ہے، اس کا بھی تعلق شریعت سے، اس لیے میں بول رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آپ جلسے کے منچ میں یہ بات بول رہے ہیں، جلسے کا منچ ہے، قوم کو کون لوٹتا ہے؟ وہی لوگ لوٹتے ہیں نا، اور لٹانے کن لوگوں کی ذمہ داری ہاتھ ہوتی؟ انہی ادھیکاری لوگوں کے ہاتھ ہوتی۔ 1 کروڑ روپے سر بھیجوا دیجئے، ہو جائے گا سر، جائیے آپ کا کام ہو گیا، اور راتے سے ڈھول بجانا شروع کر دیتے۔ پورے جمعے کا ٹائم تھا، جن جن لوگوں نے جیتا ہے اللہ ان کو یا تو ہدایت دے یا اللہ ان لوگوں کی طاقت کو سلب کر لے۔ نماز ہو رہی ہے، جمعے کا اذان ہو رہی ہے، نماز خطبے پڑھے جا رہے ہیں، اور ادھر ڈسکو ڈانس کیا جا رہا ہے۔ ایسے قائد کو چنے ہو کہ تمہاری نماز کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے، تمہاری مسجد کا احترام اس کے دل میں نہیں ہے۔ ادھر نماز کی قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، ادھر رنگ کے اندر رنگ کر ملبوس ہو کر یہ شرابی کبابی لٹیرے لوگ یہ ڈانس کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے، پورے ظہر کے وقت سے لے کر عشاء کے وقت تک ڈی جے بجایا جاتا ہے۔ کس باپ نے اجازت دی تمہیں ڈی جے بجانے کی؟ شریعت کو بدنام کرنے کی نہیں چاہیے تم جیسے لٹیرے اور غداروں کو سماج کی لیڈری۔ جاؤ اپنے گھروں کے اندر گھسو، کبھی ضرورت پڑ جائے تو مر جانا، لیکن ایسے لوگوں کے دربار میں جا کر چاپلوسی مت کرنا۔ میری ایک زبان میری باتیں کڑوی ضرور ہوتی، لیکن میری باتیں 100% اگر صحیح نہ ہو تو چاقو اٹھا کر لاؤ میرے حلق میں، میری زبان کو کاٹ دو، میرے حلق کو آپ کاٹ دو، ذبح کر دو مجھے۔ ایسا ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہوا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوا ہے، اور اب سے پہلے بھی ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کب بدلے گا یہ سماج؟ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ تریپورہ میں مسلمان مارے گئے، سینے میں چڑھ کر گولی ماری گئی، کودے گئے، سینے پر چڑھ کر 12 مسجدیں شہید کی گئی۔ کیا جا کر دیکھو میوات ہریانہ کے اندر، گڑگاؤں کے اندر مسجد ہونے کے باوجود بھی صحن میں نماز پڑھنے پر مجبور ہیں لوگ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو جی نماز پڑھنے والے ان کو کیوں سزا مل رہی؟ ہمارے گناہوں کی سزا منحوسیت نے کچھ اچھے لوگوں کو بھی زد میں لے آتے ہیں۔ آخر کب سدھرے گی یہ قوم؟ کون سا ٹائم آئے گا؟ کیا یاجوج ماجوج کے زمانے میں ہی سدھریں گے؟ جب دجال آئے گا تبھی سدھریں گے یہ قوم؟ میرے بھائی یہ بہت افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں سماج کے لوگوں کے ذریعے سے۔ پیسوں کا، پاور کا غلط استعمال کیا جاتا، یا تو جنتا عوام مجرم ہے، یا تو یہ ادھیکاری لوگ مجرم، یا تو ہم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، یا تو ان لوگوں نے ڈیلنگ کر کے غلط لوگوں کو کرسی اقتدار پر بٹھایا۔ بھائیو وقت تو بہت ہو چکا ہے، آپ لوگ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اور میں اپنا فون نمبر دے دیجئے۔ اچھا چلیے میں دے دوں گا آپ کو اپنا فون نمبر۔ تو میرے بھائیو، ایک عورت آپریشن کے ذریعے جی اپنے آنکھوں کے سامنے میں اس طرح ہوتا ہے، سمجھائیے، بتائیے، قرآن موجود، احادیث موجود، تب بھی بھائی ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہم کو نہیں مطلب قرآن سے، نہیں مطلب شریعت سے، تو بنی اسرائیل سے زیادہ بدتر حالت ہم لوگوں کی ہونے والی، دیکھ لیجیے۔ اور اگر وہ بچے لینا چاہے، نہیں بھائی، اچھا نس بندی نہیں، دیکھیں نس بندی میں تو ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ نس بندی میں وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ فیملی پلاننگ کا جو حساب کتاب ہے، یہ شریعت میں یہ جائز نہیں۔ اگر ایک عورت آپریشن کے ذریعے سے 3 بچے بمشکل جنتی، ہاں آج کے زمانے میں ہمارے سماج کے بہو بیٹیاں چونکہ پہلے کے بالمقابل، پہلے جو عورتیں ہوتی تھیں تو وہ نیچرل قدرتی چیزیں، گھر کے جڑی بوٹیوں میں طاقت ہوتی تھی، حاملہ ہے، وقت پورا ہوا، گاؤں سماج کی کسی عورت کو بلایا، بچے کی پیدائش ہو جاتی تھی، ایسا ہوتا تھا۔ ابھی 10 سال پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب تو جناب آپریشن کمپلسری ہو گیا۔ میرے خیال سے 100 میں سے
20% ایسے ہیں جو نارمل ڈلیوری ہوتی ہے، یعنی بچے کا جنم ہوتا ہے نارمل، اور پھر ہاسپٹل میں جائیے تو ہاسپٹل والے بھی کیا بولتے ہیں، نہیں آپریشن ضروری ہے، ان کو بھی تو اپنے پاکٹ چاہیے نا، وہ بھی ایسا کرتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن بہرکیف آپریشن کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اگر اس میں لکھا ہے سوال کہ 3 بچے آپریشن کے ذریعے کی تو آئندہ پریشانی ہو سکتی ہے ان کو، تو کیا آئندہ بچہ نہ لینے کے لیے نسبندی ضروری ہے؟ جی نہیں، نسبندی آپ مت کرائیے۔ نسبندی یہ ایسا ہے کہ بالکل آپ ماں باپ کبھی بن ہی نہیں سکتے، دونوں پہ جو وہ ہے ماں باپ ہے وہ کبھی بھی ان کے ذریعے سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ نسبندی کی پلاننگ یہ شریعت کے خلاف کسی زمانے میں، ہمارے کانگریس کے زمانے میں ہمارے ملک بھارت میں ہوا، اور پھر اب کرنا کیا ہے؟ تو کرنا یہ ہے ہمیں کہ اوائڈ کریں۔ بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جو ناٹ سائیڈ ایفیکٹ ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر آپ کی صحت میں پرابلم ہے، دقت ہے، ادھر نیپال میں بھی ڈاکٹر سے ملیے، کچھ ایسے دوائی چوز کیجئے کہ آپ لوگوں کا ہسبینڈ وائف کا سمبند بھی بنا رہے، اور یہ ہے کہ آپ بچہ بھی نہ لیں، آپ کی جنریشن بھی نہیں بڑھے گی، جب ضرورت پڑے آپ کو تب آپ لے سکتے ہیں۔ بہت ساری دوائیاں ہیں، بہت سارے اپائے ہیں، نسخے ہیں جس کو کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جو اللہ نے جو تخلیق کا، پیدائش کا جو نظام بنایا ہے آپ اس کو بدلیں گے نہیں، ورنہ نسبندی میں تو کٹ آؤٹ، نسبندی میں تو کبھی بن ہی نہیں سکتے۔ اور عارضی طور پر دوائیاں استعمال کرنے سے، بہت ساری جڑی بوٹیاں استعمال کرنے سے، بہت سارے نسخے ہیں استعمال کرنے سے آپ اپنے بچے کو روک سکتے، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال پوری زندگی، لیکن اس میں یہ امکان ہے کہ آپ جب چاہیں تب آپ ماں بن سکتے ہیں۔ یہ چیز ہے، نسبندی میں تو ماں بن ہی نہیں سکتے، therefore not allowed according to the Islamic Sharia۔ رہی بات یہ، جہاں تک ہم یہی پریفر کریں گے آپ کو کہ اگر ایسا ہے سماج میں، اگر کوئی بہو بیٹی ایسی ہے کہ جو کمزور ہے، ہمارے سماج میں نہیں سمجھتے ہمارے گارجن لوگ، بس ان کو تو ہر سال ایک آبادی بڑھانی، ہر سال ایک بچہ چاہیے ان کو، وہ صحت کو نہیں دیکھتے، اپنی عورت کی صحت کو، اپنی بیوی کی صحت کو نہیں۔ اگر آپ کی بیوی کمزور ہے، اگر آپ کی عورت کمزور ہے تو آپ ان کی صحت کے حساب سے یہ بوجھ ڈالیں آپ، چونکہ آج کل کی جو کھانا ہے، جو ہم لوگ لیتے ہیں، بھوجن لیتے ہیں، اس میں پروٹین نہیں ہے، اس میں کھاد زیادہ ہے، اس کو برداشت نہیں کر پاتی۔ پتہ چلا کہ ایک بچے کے چکر میں، بچے کی پیدائش کا وقت آیا، پورنیہ لے کے جاؤ، پورنیہ سے سلی گوڑی لے کے جاؤ، سلی گوڑی سے آپ پٹنہ لے کے جاؤ، اور ایک بچہ کیا ہو گیا، وہ باعث رحمت نہیں، وہ کبھی کبھی باعث زحمت بن جاتا ہے، وہ گارجن کے اوپر کبھی کبھی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی فیملی، آپ کی اہلیہ، ان کی صحت کیسی ہے، ان کی کنڈیشن کیسی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ آپ لوگ اپنے حساب سے اپنی زندگی کا اس چیز کو آپ لوگ آگے بڑھا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کرنا کیا، لیکن نسبندی نوٹ الاؤڈ۔ نسبندی میں نظام اور سسٹم ہی ختم ہو جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کیجیے اخیر کے اندر، چونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے اور میرے اندر بھی سخت نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چچا کو نمبر دے دیجیے۔